بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی زبانوں سے جاری ہونے والے وہ کلمات جنہیں ہم قسم کہتے ہیں ان کے احکام بیان کیے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی ان دو آیات میں اللہ رب العزت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ناجائز قسم کھانا یہ منع ہے۔ نیکی نہ کرنے کا ارادہ کر کے قسم کھانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا نیکی کا، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں۔ یعنی نیکی سے روکنے والی قسم وہ قسم ناجائز ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے سامنے ان تبروا نیکی کرنے، وتتقوا پرہیزگاری اختیار کرنے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں جو اللہ کریم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں پر رکاوٹ نہ بناؤ۔ عرضہ کہتے ہیں رکاوٹ یا آڑ، کس چیز کو نہ بناؤ؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو تم اپنی قسموں کی آڑ مت بناؤ۔ یعنی یہ قسم اٹھا لینا، قرآن فرماتے ہیں ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا تم پرہیزگار نہیں رہو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور صلہ رحمی نہیں کرو گے۔ یہ سارے مفاہیم اس کے اندر ہیں۔ ایسے کاموں میں اللہ کے نام کا سہارا اور آڑ بنا کر ان سے مت رکو۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تمہاری قسموں کو، تمہاری باتوں کو، تمہارے کلام کو سنتا ہے، وہ سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے، تمہارے کاموں کو جاننے والا، علم والا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم آج کے دور میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور زمانہ قدیم میں بھی ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بعض لوگ نیکی نہ کرنے پر قسم اٹھا لیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، قسم جا سٹی بھائی میں کام نہ کرنا، قسم ہے میری۔ تو یہ جو بات ہے پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات یا گفتگو کرنے پر قسم کھا لیتے تھے کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح بعض اپنے بھائیوں کے ساتھ، جیسے آج بھی ہوتا ہے،
ذرا سی ناراضگی ہو قسم اٹھا لیتے ہیں جی بس میں قسم چاہ چھوڑی، نہیں ملنا جی، نہیں بات کرنی جی، آئندہ اس کے گھر نہیں جانا جی۔ اسی طرح بے شمار نیکی کے کام ہیں جن میں انسانوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جذباتی بندہ یا جو ناسمجھ قسم کے ذہن رکھنے والا ہے وہ فوراً قسم اٹھا کر اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، اور پھر ایسی قسمیں جو نیکی سے روکنے والی ہیں، جو اچھا کام کرنے سے روکنے والی ہیں، جو ماں باپ سے ملاقات، بات چیت، خدمت کرنے سے روکنے والی ہیں، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنے، ملاقات کرنے، کلام کرنے سے روکتی ہیں، ان پر وہ پکا ہو جاتا ہے، قسم کھا لیتا ہے جی میں قسم کھا لی ہے، میں نے قسم کھا لی ہے جی بس اب میں تو یہ کام نہیں کرنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا اذا حلفت علی یمین، جب تو قسم کھا لے کوئی بھی قسم تو نے کھا لی، فرعیت غیرہا خیرن، اور پھر بعد میں تو دیکھے کہ جو تو نے قسم کھائی وہ تو غلط تھی، اگر یہ قسم نہ کھاتا تو بہتر تھا، وہ کام دوسرا کام بہتر ہے، فرمایا فأت الذی هو خیر، تو جو نیکی کا کام ہے اس کو کر۔ اگر ماں باپ سے ملنے، بولنے، ملاقات، خدمت پر قسم کھائی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر، اس قسم کو توڑ دے، کفر عن یمینک، اپنی یمین پر کفارہ ادا کر کے اس قسم کو ختم کر دے، اور نیکی کا کام کر، ماں باپ سے ملاقات کر، بھائی کے ساتھ رابطہ جوڑ، اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام، تقوی کا کام ہے وہ کرنے پر اپنے آپ کو لے کے آ، یعنی اللہ کا نام نیکی کے کام میں رکاوٹ، آڑ، اردہ نہ بنا، بلکہ اللہ تو تمہیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں راہ حق کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اندر تقوی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ماں باپ کا خدمت گار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھا بھائی چارہ تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہارے اندر اس طرح کے کام چاہتا ہے کہ تصلح بین الناس، تم لوگوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ، الناس کا لفظ ہے، اس میں اپنے بیگانے سب شامل ہے، اللہ فرماتا ہے تمام انسانوں کے ساتھ تم اصلاح کا، رواداری کا، محبت کا، جوڑنے کا، خدمت کا، صلہ رحمی کا تمہارا عمل تو ایسا ہونا چاہیے، اور اگر تم ان کاموں سے فارغ ہو اور نیکی کے کام کو روکنے پر اپنے آپ کو قسم کھا کر پابند کر لیتے ہو تو اللہ نے فرمایا ایسی قسم یہ کبھی قابل قبول نہیں ہے، ایسی قسم تمہاری قبول نہیں، تم اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی ذات کو اپنے لیے آڑ بنا کر راہ حق کو مت چھوڑو، واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تمہاری قسموں کو سنتا ہے، اللہ تمہاری اس طرح کی فضول باتوں کو سنتا ہے، اللہ تمہارے کلام کو سنتا بھی ہے، علیم اور جانتا بھی ہے۔ حاضرین گرامی، اگر کوئی بندہ ایسا کام کر لے، اس نے قسم کھا لی نیکی نہ کرنے کی، تقوی نہ اختیار کرنے کی، ماں باپ سے تعلق توڑنے کی، بھائیوں سے تعلق توڑنے کی قسم کھا ہی لی، اگر کھا لی تو کیا حکم ہے؟ جیسے ہم نے حدیث پاک پڑھا، آپ نے فرمایا کفر عن یمینک، اپنی قسم کا کفارہ دے، فأت الذی هو خیر، اور جو اچھا کام ہے اس کو کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قسم کھا لی، اب کفارہ کیا ادا کریں؟ ہم نے نیکی پر واپس آنا ہے، تو حاضرین گرامی قرآن نے بیان کیا ہے، یہ واضح ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 کو کپڑے دینا یا 3 روزے رکھنا، یہ 3 کام ہیں، ان کو ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی توفیق ہے تو کھانا کھلائیں، نہیں تو کپڑے دے دیں، نہیں تو آپ روزے رکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی کام اگر کر لیں تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مفسرین نے جو ہمیں تفصیلات دیں کہ انسان قسم کھاتا کیوں ہے اور قسم کا مقصد کیا ہے،
اگر ایک بندہ قسم کھا لیتا ہے تو قسم کیوں کھائی ہے، کیا مقصد ہے، اور قسم کیا ہوتی ہے؟ تو قسم کھانے کا مقصد یہ ہے تعظیم المقسم بہی، کہ جس کی آپ نے قسم کھائی، جس کا نام لیا آپ نے اپنی قسم کے لیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا۔ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دل میں جو آپ کے عقیدہ پایا جاتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ آپ اللہ کو عظیم تر مانتے ہیں، تو آپ نے اللہ کی عظمت کا اظہار کر کے ایک بات کے اوپر تاکید المقسم بہی، کہ جس بات پر آپ نے قسم کھائی ہے اس کے اندر تاکید لائی ہے۔ آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ قسم کیا ہے؟ کہ آپ ایک عظیم ذات کو اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی ہو اس کو اندر تاکید لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اس بات پر گواہ بنا لیا، اللہ کی ذات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت وہ گواہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں کہ جب بھی کوئی انسان قسم کھا لے، اگر اس کی زبان سے قسم نکل آئے اور وہ قسم کھا لے تو قسموں کا پورا کرنا یہ حکم خداوندی ہے۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کی مزید تفصیلات، یہ مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ تو جو بندہ قسم کھا ہی لے، اگر قسم کھا لی ہے تو اب قسموں کا پورا کرنا یہ انسان پر لازم ٹھہرتا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کریم ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے نام کو آڑ بنا کر نیکی نہ کرنے اور تقوی نہ کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح صلح اور صلہ رحمی سے قسم کھا لی ہے تو ان قسموں کو تم چھوڑ دو، اس پر کفارہ ادا کرو۔ یعنی اچھا کام کرنے کی اگر آپ نے قسم کھائی یا کسی کام کے اندر تاکید ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی تو وہ تو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے کسی گناہ پر قسم کھائی تو اس کو چھوڑنا یہ واجب ہے۔ اب ایک اصول دیا گیا ہے کہ جب کسی واجب کو اگر آپ نے چھوڑنے پر قسم کھائی ہے تو قسم کا توڑنا واجب ہے۔ اگر کوئی کام کرنا واجب تھا، آپ نے قسم کھا لی میں یہ نہیں کروں گا، تو اب آپ کے اوپر قسم توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مستحب عمل تھا، کریں تو اچھا ہے، درست ہے، پسندیدہ ہے، اگر آپ نے اس کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو ایسی قسم بھی جو ہے قسم کا توڑنا بھی مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے حرام کام کرنے پر قسم کھائی ہے تو ایسی قسم کا توڑنا بھی واجب ہے۔ اب ایک کام ہوتا ہے مباح، کیا جائے تو ٹھیک، نہ کیا جائے تو کوئی تاکید نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ تو ایسا کام اگر آپ اس طرح کی قسم کھائی ہو تو اس کام کو چھوڑنا یعنی نہ کرنا، اور اس مباح کام کو اگر آپ نے چھوڑنے کی قسم کھائی تو آپ نہ بے شک قسم توڑیں، بے شک نہ کریں، اور اگر آپ نے کرنے کی قسم کھائی ہے تو کر لیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اصول مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا تزاحمت المصالح، اگر کام جمع ہو جائیں، جب کاموں کا ہجوم ہو جائے، بہت سارے کام ہوں، تو اصول یہ ہے قدم اہمھا، تو جب سب سے اہم کام اس کو آگے پہلے کیا جائے گا۔ اگر آپ کے سامنے کئی کام ہیں اور آپ نے جمع ہیں، آپ کے ذمے ہیں، تو آپ کے ذمہ داری پر جو کام ہیں وہ جمع ہو گئے تو کیا کریں گے؟ قدم اہمھا، جو ان میں سب سے اہم ہے وہ پہلے کیا جائے گا۔ تو اب اس اصول سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ اگر کوئی بندہ قسمیں کھا لیتا ہے کسی بات پر تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قسم اچھائی پر کھائی یا گناہ پر۔ اگر گناہ پر قسم کھائی ہے تو گناہ تو ویسے بھی چھوڑنا واجب تھا، اور اگر ایسے ہی قسم کھا لی تو سب سے اہم کام تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ سب سے افضل اور لازم کام ہے، کیونکہ انسان کو پیدا ہی اللہ نے اسی لیے کیا ہے کہ وہ نیکی کرے، اللہ کی عبادت کرے،
اللہ کی بات پر عمل کرے، تو اب اس اصول سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے اہم کام جتنے بھی انسان کے ذمے ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، تو ان ذمہ داریوں اور فرائض میں جو سب سے اہم کام ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ اب اس اصول کے تحت اللہ پاک نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، تم اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ، اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ اپنی قسموں میں، اور نیکی نہ کرنے میں، تقوی چھوڑنے میں، لوگوں کے درمیان اچھائی کو فروغ دینے میں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بھیجا اسی لیے ہے کہ تم نیک کام کرنے والے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے والے، اچھائی کو فروغ دینے والے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بنو۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اگلی آیت 225 میں اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بیہودہ اور لغو قسم کی قسموں پر تمہارا کوئی مواخذہ پکڑ نہیں فرماتا۔ کوئی فضول قسم آپ نے کھا لی، ایسے نکمی بات، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، مگر ضرور مواخذہ کرے گا تمہارا بما کسبت قلوبکم، جس پر تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، یعنی آپ نے ارادتاً ایک قسم کھائی اور ایک بغیر ارادے کے آپ کی زبان سے نکل گیا، ان دونوں میں فرق ہے۔ واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور حلم والا، چھوٹ دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اگر اس آیت کے اندر آپ دیکھیں تو جن قسموں پر آپ کے دل کا ارادہ شامل نہ ہو، صرف زبان سے نکل جائے، جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے، روٹین بنی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے، قسم یرا ایک کام اس طرح، قسم ہے جی تو کی قسم ہے، می کی قسم، اس طرح ایسی زبان پر چڑھا ہوتا ہے، وہ کوئی دل کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا، بس زبان ان کی بات کرتی ہے تو قسم اٹھاتا ہے، جملہ بولتا ہے تو قسم اٹھاتا ہے۔ تو ایسی قسمیں جتنی بھی ہیں ان کو قسم لغو کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ یمین لغو ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ فضول قسم، بیہودہ قسم، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس پر آپ کے دل کا ارادہ شامل نہیں تھا، وہ آپ نے قسم اٹھا لی، اللہ نے کہا اس پر میرا کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسمیں تم نے ارادے کے بغیر ویسے ہی بولتے بولتے اٹھا لیں، کوئی مواخذہ پکڑ نہیں ہوگی، بھائی کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھنا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، مگر ان قسموں پر تمہاری پکڑ ہوگی بما کسبت قلوبکم، جن پر تمہارے دلوں نے ارادہ کیا تھا، یعنی دل کا ارادہ اور زبان کا اقرار، یہ دونوں چیزیں جس قسم میں شامل ہوئی وہ آپ کے ذمے ہے، اس پر پکڑ ہے، اس پر پوچھ ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کوئی گزرے ہوئے ماضی کے زمانے کی کسی بات پر قسم کھاتا ہے، وہ بھی یمین لغوی شمار ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یمین لغوی شمار ہوگی، کیونکہ ایک معاملہ ہو چکا، لیکن مستقبل کے لیے اگر کوئی بندہ قسم کھائے تو یہ اس کے اوپر لازم شمار ہو جائے گی، یہ قسم، اس قسم پر اس سے پوچھ گچھ ہوگی اور یہ سوال ہوگا۔ تو یہاں ایک مفسرین اور جو فقیہ حضرات ہیں انہوں نے ایک اصول بھی دیا ہے کہ یہ جو باتیں آپ نے سنی کہ اگر کوئی بندہ زبان سے چلتے چلتے قسم کھا لیتا ہے اور اس کی زبان بولتی رہتی ہے، قسمیں کھاتا رہتا ہے، دل کا ارادہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ انسان پورے توجہ کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ قسم کھاتا ہے، تو اللہ نے دونوں میں فرق قرار دیا۔ پہلی قسم جس میں دل کا ارادہ نہیں، اللہ نے کہا اس پر پکڑ نہیں، لیکن جس میں آپ کے دل کے اندر ایک خیال گزرا، ارادہ ہوا اور تاکیداً آپ نے توجہ کے ساتھ قسم کھائی، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو محققین اور فقیہ حضرات نے یہاں پر ایک نکتہ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جو کلام ہے انسان کا، گفتگو، کلام کے اندر جو مقصد ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ انسان بات کرتا ہے،
آپ یہ روٹین میں بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات انسان بات کر جاتا ہے اور بعد میں وہ کہتا ہے یار میرا اس کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ تو یہاں اصول یہ ملا کہ اگر کوئی شخص ویسے ہی جیسے ہمارے ہاں گپ شپ لگاتے ہیں، گپ شپ کے موڈ میں باتیں کر دیتا ہے، لیکن بعد میں اگر اس کے اوپر پکڑ کی جائے، وہ کہتا ہے جی یار میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، ویسے میں نے بات کر دی، تو اس کے یہ اصول یہ ہے کہ مقاصد کا اعتبار، کلام میں مقصد کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر تو اس کے دل اور ارادے کے ساتھ اس کا کلام زبان پر جاری ہوا تو وہ قابل گرفت ہے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ یہ بات اس نے کی کیوں، وجہ کیا تھی اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اس بات کے اندر، الفاظ کے اندر، انداز کے اندر اور ماحول، ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں وہ ساری چیزیں اس کے دل کے ارادے کی طرف ہمیں لے کے جائیں اور اس طرف ہمیں بتائیں کہ یہ اس نے ارادتاً ایسے کیا ہے، تو وہ بات قابل گرفت ہوگی اور اس میں ہم اعتبار اس کے کلام کا کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑا آپ کو نسخہ دے رہا ہوں جو ہماری فقہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آگے فقہی مسائل شروع ہو رہے ہیں، طلاق کا مختلف مسائل ہیں، اگلے جمعوں میں انشاءاللہ ہم یہ اس طرح کے مسائل سیکھیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقی جو ائمہ سے اختلاف کیا فقہی مسائل میں، اس میں اسی بات کا اعتبار ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان جو کلام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، اس کے اندر غور کیا جائے گا، یہ بات اس نے کی کیوں اور کس ماحول میں کی، الفاظ کیسے تھے، مقصد کیسا تھا، نیت کیسی تھی۔ اگر تو نیتاً اور پوری توجہ سے وہ بات کرے گا تو اس کے اوپر گرفت ہوگی، اور اگر اس میں نیت شامل نہیں، بس چلتے چلتے زبان سے اقرار کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ غفورٌ، اللہ بخشنے والا ہے، ایسی بیہودہ اللہ کی قسموں کو اللہ معاف کر دے گا، حلیم، لیکن اللہ حلم والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے، چھوٹ دینے والا ہے۔ کس بات پر؟ کہ اگر اس نے جان بوجھ کر ارادتاً گناہ پر قسم کھائی ہے تو اللہ حلم والا اس کو فوراً پکڑتا نہیں، بلکہ اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے اور حقیقت کا جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی ان تعلیمات پر توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔